कल से ये सवाल कई जगहों से ज़ाहिर है पूछा जा रहा है। हमारे जहनों में भी पहला ख्याल यही आया था कि ख़ुदकुश हमलावर पुलिस लाइन में दाखिल होकर मस्जिद तक कैसे पहुंचा और वहां उसने अपने आप को कैसे धमाके से उड़ाया और इतना नुकसान किया। जो कल से हमारी अब तक तहकीकात हुई हैं, उस तहकीकात के नतीजे में कुछ चीज़ें जो पहले भी सामने थी, हमारे आप लोग भी खुद सारे तमाम मीडिया के दोस्त यहाँ आते रहे हैं कि ये पुलिस लाइन 500-600 लोगों के लिए और एक एसपी के लिए बनी थी। आज 6 डीआईजीज़ हैं, 6 मुख्तलिफ यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं और कोई सेंट्रल कमांड इस पुलिस लाइन की चूँकि नहीं थी, इस वजह से जो तलाशी का मेकैनिज़म था वो गेट की हद तक महदूद था। कैंटीन्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ तमीराती काम भी चल रहा था और किसी भी तरीके से कुछ अरसे के दौरान थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल यहाँ पे लाया गया और लाने के बाद फिर खुदकुश बम्बार जो है वो मेहमानों के रूप में, और चूँकि सीसीपीओ का दफ्तर, एसएसपी ऑपरेशन का दफ्तर मौजूद है, तमाम साइलिन, दरख्वास्त गुजार, अपने अपने शिकायत करने वाले, किसी की एफआईआर नहीं हुई, किसी का कोई और मसला है, चोरी हो गया, वो तमाम लोग यहाँ पे आते थे। जनरल पब्लिक का आना जाना बहुत था, तो उसकी भेस में ये दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त ये इसने अपने आप को खुदकुश जैकेट से मुसल्ला नहीं किया था। बाद में जो भी प्रोसीजर था अडॉप्ट करके एंड फाइनली वो पहुंचा है मस्जिद के अंदर और वहां जाके अपने आप को धमाका खेज मवाद के साथ उड़ा लिया। इस हवाले से सिक्योरिटी लैब्स की भी तहकीकात की जा रही है। इंक्वायरी कमेटी मैंने सीसीपीओ पेशावर की सरबराही में अलग से बनाई है जो कि इसकी तहकीकात करेगी कि ये अगर तलाशी का अमल एक जगह से ज़्यादा 2, 3, 4 जगह पे होना चाहिए था तो क्यों इस तरह से मुमकिन हुआ कि एक आदमी जो कि बाद में अपने आप को उड़ा लेता है वो दाखिल हुआ। नंबर 1। नंबर 2, इसकी जीआईटी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान भी कर दिया है और एक जीआईटी जो है उसकी तश्कील दी जा रही है जो कि इंटर एजेंसी जीआईटी होगी, जिसमें पुलिस के नुमाइंदे, हमारे हसास इदारों के नुमाइंदे और दीगर तहकीकाती इदारे जो हैं उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे। और इस मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड करेंगे हमारे एक सीनियर डीआईजी और जो कि पेशावर पुलिस के हिस्सा नहीं होंगे। और इंशाल्लाह तहकीकात करके हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि ये जो खुदकुश हमलावर था इसके सहूलतकार कौन थे, फैसिलिटेटर्स कौन थे, कहाँ से ये आया, किस तरीके से बारूदी मवाद अंदर तक पहुँचा सका, और इंशाल्लाह जो भी इसके किरदार हैं तमाम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की आपने बात की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान साहब ने अभी साइट का दौरा किया और इन्होंने देख के इनको ब्रीफिंग तफसीली हमने दी और रेस्क्यू ऑपरेशन का वज़ीर आला साहब ने ख़ुद ऐलान किया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। जो ज़ख्मी थे उनको हस्पतालों में रेफ़र कर दिया, जो शहीद थे उनकी नमाज जनाजा कल और आज अदायगी हो गई है। और उसके अलावा बाकी जो कंपनसेशन का ऐलान है, मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद उस कंपनसेशन का ऐलान हमने साहब कर ये बताएं, मुमकिन तौर पर कितना बारूदी मवाद था कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है? देखिए, बारूदी मवाद जो है हमारा अंदाज़ा ये है कि 10 से 12 किलो हो सकता है। इसमें जो ज़्यादा नुकसान बारूदी मवाद से नहीं हुआ, धमाके की शॉक वेव्स की वजह से छत नीचे गिरी है पूरी और लोग मलबे तले दब गए हैं। 3 इसकी जो कंक्रीट की बीम्स थी उन बीम्स के नीचे लोग आए हैं और पूरी छत नीचे आ गई। फर्श का लेवल, छत का लेवल एक हो गया। ज़्यादा जानी नुकसान जो है हमारा उसकी वजह से हुआ। अच्छा जी, सब ये फरमाइएगा कि उमूमन हम देखते हैं कि इस तरह वाक़यात डेली बेसिस पर होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक साबिक़ा तंजीम जो इस वक्त उस पर मुकीम एक बैनुल-अक़वामी तंजीमी ज़िम्मेदारी रहता है। कल रात को जो साबिक़ा तंजीम है यहाँ लोकली शर्क़ अफ़गानिस्तान जो उस पर है, उसने इससे ताल्लुकी का इजहार किया हुआ है, बाकायदा तरदीद जारी किए हुए हैं अपना। तो ख़दशा है कि जो बैनुल-अक़वामी तंजीम है उसकी कार्रवाई हो सकती है, अभी कुछ सामने बात आ चुकी है? देखिए, आज सुबह इस हवाले से हमारी बात हुई। पहले टीटीपी ने ऐलान किया कि वो ज़िम्मेदार हैं, फिर टीटीपी की तरफ से रात को तरदीद आ गई कि हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन हम अभी इसको देख रहे हैं।
ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں. جماعت الاحرار کا بہت حد تک ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے عمر خالد خراسانی کی موت کے بعد ان کی آپس میں سپلٹ ہو گیا ہے. ساتھ ہی آئی ایس کے پی کے ایک ماؤتھ پیس ہے جس کو آماق نیوز کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس کو. آماق نیوز کی طرف سے بھی اس کا کل رات کو ایک کلیم آ گیا تھا، اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں. لیکن جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایگزیجریٹڈ کلیمز، جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا، جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا، یہ ان کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے طریقوں کے اوپر ہم نہیں چلتے ہیں. ہم اپنی تحقیقات کو جامع طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں. میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام نمائندوں سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سے جو ریلیونٹ سوال ہیں وہ کر لیں. میں آپ کے ساتھ جو تکنیکی معاملات ہیں ان کے اوپر میں الگ سے آپ کے ساتھ بات کر لوں گا. یہ بتائیں، جو بہت بڑا کوشچن کھڑا ہوا ہے، کل سارا دن اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، شہداء کا خون ابھی خشک نہیں ہوا اور پولیٹیکل اینگل جو اس میں تلاش کیے جا رہے ہیں کہ شاید الیکشن ڈیلے ہو جائے. آپ کا میرے کہ الیکشن کروانا ہے، کتنے آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان حالات کے باوجود بھی یو ول گو اسٹریٹ؟ الیکشن تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے. یہ تو الیکشن سے بہت اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں. ساؤتھ میں آپ دیکھیں نا، ڈی اے خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، جگہ جگہ وہ تو بہت پہلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے متواتر. تو میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے مدد. کیا اعلان آپ کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے، وہ تھوڑا سا بتا دیں. وہ ہمارے پاس ایک اپرووڈ فارمولہ ہوتا ہے شہداء کے لیے، اسی کے مطابق ہم بنا رہے ہیں، سمری بنا رہے ہیں. ابھی کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروو کرا کے انشاءاللہ آج وہ کر لیں گے. وزیر اعلیٰ صاحب، صوبے کے بڑے ہیں، اس وقت عام عوام جو ہے ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے بھی؟ عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں. یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو 40 سال سے ہم سارے ایکس فاٹا میں اور یہاں نیچے کے پی میں یہ واردات ہوتے رہے ہیں. تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے لیے جو وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس وہ لے رہی ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم ہو جائیں. سر وہ 88 کا فگر دے رہا ہے، محکمہ صحت خیبر پختونخوا 88 کا فگر دے رہا ہے کہ اس میں اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اب تک، جبکہ کمشنر صاحب نے 93 کا فگر دیا ہے. جی لیٹسٹ فگر جو ہے وہ 95 ہے. 95 شہادتیں ہوئی ہیں اور 157 221 سر 221 زخمی ہوئے ہیں. معظم جان انصاری صاحب، 24 گھنٹے کا زائد سے وقت گزر چکا ہے، پولیس لائن چاروں طرف سے ریڈ زون میں ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں. حملہ آور آپ نے بتایا تھوڑی مقدار میں بارود لاتا رہا، بڑا دھماکہ تھا، کتنے عرصے میں یہ بارود لایا گیا؟ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے پاس ہے اور حملہ آور کس راستے سے آیا سر؟ دیکھیں، یہ اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں، یہ ہم پچھلے پورے 1 مہینے کی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے اور اس کے اندر سسپیشس ایلیمنٹس، سپورٹرز، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس روزانہ پولیس لائن میں 1500 سے 2000 لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، جس میں پولیس والے بھی شامل تھے، ان کی فیملیز بھی شامل تھی، مہمان بھی آتے جاتے تھے، سائل درخواست گزار بھی آتے تھے. میڈیا کے دوست آپ سارے کے سارے یہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تو یہ تحقیقات جو ہے، آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر شاید کنکلوڈ ہو جائیں گی، تو یہ ایک بہت بڑی تحقیقات ہے اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے. جے آئی ٹی کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ
ہم برآمد کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. آئی جی صاحب یہ دہشت گرد کے کوئی اعضاء وغیرہ ملے جس کو فورینسک کے لیے بھیجا گیا؟ جی کوئی غیر ملکی تھا؟ اور سر کتنا بارودی مواد اس میں استعمال؟ میں نے بتایا 10 سے 12 کلو. جی نہیں، غیر ملکی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. اس کے چہرہ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے جو ہیڈ ہے، سیورڈ ہیڈ ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تو اس کے جو ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیسیمن اس کے لے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ کمپیریزنس کے لیے بھی بھجوائے جا رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی سینٹرلائز سسٹم نہیں تھا. جی کے پی کے اندر حالات انتہائی خراب تھے، بار بار الرٹس جاری ہوتی رہی. اس کے باوجود یہ سسٹم اور پولیس لائن میں اس طرح یہ ذمہ داری کس پہ آپ فکس کریں گے؟ جی اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انکوائری ہم نے ایک انکوائری کمیٹی اس پہ بھی بنائی ہے. لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہاں 5-6 مختلف محکمے ہمارے تھے. سی ٹی ڈی تھا، الیٹ تھا، ایف آر پی تھا، ایس ایس یو تھا، پشاور پولیس تھا اور ٹیلی کمیونیکیشن تھا. ان سب کے ڈی اے جی لیول کے افسران یہاں بیٹھتے تھے. ان کے نیچے پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر تھا. تو اس وجہ سے مسلینیس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جب سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شاید کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. اس طرح کا کچھ ماحول تھا. گیٹ کے اوپر چیکنگ کا بالکل معاملہ موجود تھا. آپ لوگ خود اس چیکنگ کے پروسیس سے گزر کے آتے تھے، مگر اس میں کبھی جان پہچان کو، شناخت کو جو ہے، اور پھر ہمارے جو پختون ولی کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مروت بھی اور وزاداری بھی دکھانی ہوتی ہے. جس کو ہم جانتے ہیں اس کو شاید تلاشی لینے سے گریز کیا جاتا ہے کانسٹیبل لیول پہ. تو کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیپس نہیں ہوا ہے، لیپس ہوا ہے. اس لیپس کی الگ سے انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن الگ سے چل رہی ہے. کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے. ریسکیو کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے پوری رات اس کو خود سپروائز کیا ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے صوبے کی وہ موجود ہے، بہت کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں اور جو موجودہ واقعہ ہے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں.